أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اس میں بھی یہود کی مذمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی میں بہت آگے آگے تھی. صاحب اکرام بھی آپ کی خدمت میں بیٹھتے اور سوالات کرتے، اور منافقین بھی ہوتے تھے، کبھی یہود بھی آ جاتے. جب گفتگو ہوتی اور اس دوران کبھی بات صاحب کرام کے سمجھ میں نہ آتی تو صاحب کرام فرماتے راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا اگر کچھ رعایت فرمائیں، دوبارہ بات دوہرا لے. جیسے میں بات کہوں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور کوئی ساتھی کہے استاد جی آپ ایک بات کو دوبارہ دوہرا دے، وہ تو ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو صحابہ کرام میں سے اگر کسی کو مسئلہ پیش ہو، بات نہیں سمجھ میں آتی تو کہتے کہ راعنا یا رسول اللہ، حضرت کچھ رعایت فرمائے، دوبارہ دوہرا لے. مقصد یہ تھا کچھ ہماری رعایت فرمائے اور اس بات کو دوبارہ دوہرا لے. اب یہ لفظ مشترک ہے، کئی معنوں میں آتا ہے. عربی میں یہ کہیں رعایت سے مشترک راعین یا، اس کے معنی ہے کہ حفاظت کرنا کسی مصلحتاً اس کے فائدے کے لیے. اسی سے راعی ہے نا، چروائے بیڑ بکری چراتا ہے، تو وہ بیڑ بکری ان کے فائدے کے لیے کہ اس کو چراتا ہے. اگر چروائے نہ ہو تو بیڑ بکری کو نقصان، بھیڑیا کا آئے گا، کوئی درندہ کا آئے گا، نقصان ہو جائے گا، گم ہو جائیں گے. تو اس لیے چروائے مقرر کیا جاتا ہے. تو راعیون بمانے کسی کے فائدے کے خاطر اس کی حفاظت کرنا، اور راعنا باب مفعلہ آ جائے تو ایک باب یہاں مبالغہ کے لیے تاکید فی الحفاظت. تو صحابہ کرام جب کہتے تھے راعنا تو وہ عربی معنی لے کر، عربی معنی لے کر بمن حضرت کچھ ہمارا لحاظ رکھ کے بات کو دوبارہ دوہرا لے، ہمارا فائدہ اس میں. صحابہ کرام کا ذہن صاف تھا، ذہن صاف تھا، تو کہتے راعنا باب مفعلہ سے، اور یہاں باب مفعلہ مبالغہ کے لیے، ورنہ اصل رعایون سے مشتق ہے. اور رعایون کہتے حفاظت الغیر لمصلحتہ، کسی کے فائدے کے خاطر اس کی حفاظت کرنا، اور اسی سے راعی ہے جو بیڑ بکریوں کو چراتا ہے، اونٹوں کو چراتا ہے، دیگر مویشی حیوانوں اس کے فائدے کے لیے. اگر چروائے نہ ہو تو بیڑ بکریوں کے حیوانات کو نقصان ہو جائے گا، گم ہو جائیں گے، درندے کھا جائیں گے، کوئی مسئلہ بنے گا. تو صاحب کرام عربی معنی کو لے کر کہتے راعنا، حق حضرت کچھ رعایت فرمائے، ہمارا لحاظ رکھ کے بات کو دوبارہ دوہرا لے. اور اسی لفظ کو یہود غلط معنی میں رعونت سے لیتے تھے. رعونت کہتے حماقت و جہالت، رعونت سے یہ. اور ان کی زبان میں عبرانی میں اور سریانی میں یہ لفظ بطور گالی کا استعمال ہوتا رہتا ہے. ایک ہی لفظ ہے، کسی زبان میں گالی ہے، کسی اور کی زبان میں صحیح ہے، ہوتا رہتا ہے. ایک ہی لفظ ہے، پشتو میں صحیح ہے، بلوچی میں گالی، بلوچی میں صحیح ہے، دوسرے پشتو میں گالی ہے. اب سمجھ گئے؟ اب عربی تکلم میں یہ لفظ صحیح ہے، بمعنی حفاظت کہا جاتا ہے. اور جب باب مبالغہ سے لا جائے تو مزید تاکید ہے. لیکن عبرانی اور سریانی میں یہ لفظ اس اوباما نے گالی کے ساتھ
سمجھ رہے ہو؟ بمانے حماقت و جہالت کیا جاتا تھا. تو یہود کے یہ مانا گیا معاذ اللہ گالی اور سب و شتم بے ادبی گستاخی مراد لیتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد عام صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام نہیں تھا. آپ کی بے ادبی، شان میں گستاخی کسی نہ کسی طریقے سے. اب ایک ہی لفظ صحابہ کرام بھی استعمال کرتے تھے اور یہود بھی استعمال کرتے تھے، لیکن وہ اپنے اپنی زبان کے اعتبار کرتے ہوئے اور رعونت سے مانتے تھے. رعونت کہتے ہیں حماقت و جہالت کو، غرور و تکبر. صرف سمجھ رہے؟ جب ایک آدمی متکبر ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے فلان کی رعونت، تو یہ سریانی اور عبرانی زبان میں یہ لفظ غلط استعمال ہوتا ہے، سب و شتم و گالی بے ادبی گستاخی کے لیے، لیکن عربی میں بمانے حفاظت کیا جاتا ہے. اب صحابہ کرام بھی یہ کہتے ہیں کہ راعنا، کبھی منافقین کہتے ہیں کہ راعنا، اور کبھی جان بوجھ کر وہ تو کہیں تو راعینا بمانے چروائے، راعی راعینا، سمجھ گئے نا؟ اس میں فعل کا صیغہ سمجھتے تھے، اور راعنا یہ باب مفعول امر کا صیغہ ہے، اور راعی مجرد کے صیغہ باب کہ ہیں اسم مجرد سے ہیں، اسم فعل کا صیغہ ہے، راعی بمانے چروائے. تو کبھی رعونت کے معنی میں لے کر، کبھی اپنی زبان میں گستاخی بے ادبی کا معنی لے کر، اور کبھی کھینچ کر راعینا چروائے کا معنی لے کر عام صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے کہتے تھے. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے گستاخی بے ادبی ہو جائے، اپنی زبان کے اعتبار کرتے ہوئے، رعونت سے مانتے ہوئے، اور کبھی کہ مجرد راعینا بمانے چروائے. لیکن صحابہ کرام کہتے راعینا باب مفعلت سے. حضرت کچھ لحاظ فرمائیں. اب صحابہ کرام کی نیت صحیح تھی، سمجھ رہے ہو؟ وہ تو با ادب تھے کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام و تعظیم بجا لاتے تھے، لیکن اس لفظ سے دشمن غلط فائدہ اٹھاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نازل ہو گئی کہ صحابہ کرام کو تنبیہ فکر دی، بھلے آپ کی نیت صحیح ہے لیکن اس لفظ سے دشمن غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اور عام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور سمجھ رہے گستاخی بے ادبی کر لیتے. لہذا آپ اس لفظ کو چھوڑ دیں، اس لفظ کو چھوڑ دیں. ہاں جب بھی گفتگو میں اگر بات سمجھ کہ انظرنا کہے کہ یا رسول اللہ انظرنا کہے، رائنا کو چھوڑ دے. تو یہ آیت کی شان نزول ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تو راعنا مت کہو. حضرت ہمارے لحاظ یہ باب مفعول یاد رکھنا، راعیون سے مشتق ہے. راعیون کے حفاظت کو، اور باب مفعول یا مبالغہ کے لیے مبالغہ فی الحفاظت، یعنی حضرت کو لحاظ رکھنا. ہاں وقولوا، یہ کہو انظرنا. اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ منع کر دے اور متبادل طریقہ بتا دے کہ ہاں یہ لفظ بولا کرو انظرنا، کہ اس کے اندر کوئی بے ادبی کے پہلو نہیں ہے، اس کے اندر دوسرا معنی نہیں، بخلاف کس کے رائنا کے. یہ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اول تو ایک کوشش کرو کہ بات غور سے سنو. پہلی بات تو یہ تاہم اگر نبی کی صحبت میں ہو اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور عام صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا ہو تو ان الفاظ سے انظرنا یا رسول اللہ. حضرت کچھ ہماری طرف مقصد ایک دوبارہ دہرا تھا، لیکن واسمعوا، غور سے سنو. اب انہیں کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرے اور آپ کا توجہ نہ ہو اور پھر کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں ہے، اس میں تو آپ کو قصور ہے. جیسے طلباء ہوتے ہیں، ایک طالب علم غور سے سنے اور پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بجا کو مثلاً ہوتا رہتا ہے. لیکن ایک موبائل کے ساتھ کھیلتا رہے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کلاس میں نیند آئے، خراٹے لے
ناک منہ سے پانی بہتے رہے اور سبق ختم ہو جائے پھر بیدر کو ساجی سبق سمجھنے، اس میں استاد کا کیا قصور ہے؟ آپ خوش ہو رہے تھے، آپ اپنی توجہ نہیں تھی، اس لیے فرمائے گا واسمعوا، غور سے سنا کرو. جب غور سے سنو گے توجہ کے ساتھ تو دوبارہ سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تاہم انسان کبھی ہو جاتا ہے تو پوچھنا ہو تو طریقہ یہ ہے، لیکن ساتھ سے واسمعوا آداب بھی بتا دے کہ غور سے سنا کرو سبق. یہ حکم عام ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب. خطاب صحابہ قرآن کا حکم کے سب کے لیے، بڑوں کے سامنے، مشائخ کے سامنے، علماء کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، والدین کے سامنے انسان جب ان کی باتیں سنے غور سے سنے، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنے. پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ ہے تو کہہ سکتے، لیکن یہ نہیں کہ بس جس میں ہاں ہونا کل بھی لے دے، خیالات کہیں اور ہے، یا نیند آ رہی ہے، موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے، اب پھر کہ ساجی سبق سمجھ نہیں ہے، بات سمجھ نہیں ہے، تو تیرا اپنا قصور، آپ غور سے نہیں سن رہے تھے، خیالات تیرے کہیں اور تھے. اس لیے پھر واسمعوا اور غور سے سنا کرو. واسمعوا مفعول محذوف ہے، کلام ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے دردناک عذاب. اس مراد کافر سے مراد یاد رکھنا ہے یہود تھے جو عام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کرتے تھے. رائنا کو رعونت سے مانتے تھے اور رعونت کے تھے حماقت و جہالت کو، اور یہ ان کی زبان میں سب و شتم کے لیے استعمال ہوتا، وہ اپنی زبان مراد لیتے تھے. یا کبھی رائنا کہیں سے راعینا، اس فعل کی صیغہ اور من چروائے کا تھا. تو مختلف پیراؤں سے، مختلف زاویے سے انہوں نے عام صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی کوشش کی، لفظ کو گھما پھیرا کر کسی طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. چنانچہ شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں روح البیان میں، کہ آداب مجلس یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو بذاتی صحیح ہوں لیکن اس سے کوئی اور غلط فائدہ اٹھا سکتے چھوڑ دو، اس کو رہنے دو. بھلے آپ کی نیت صحیح ہے لیکن غیر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو بہت سے الفاظ ذاتی ہی صحیح ہوتے ہیں لیکن کبھی معنی غلط بھی ہو جاتا ہے، تو آپ اس لفظ کو چھوڑ دیں. جیسے لفظ سالہ ہے، لفظ سالہ یہ گھر والی کے لیے کہ بھائی کے بھی استعمال ہوتا ہے، عام اڑے سالے، سمجھ رہے. تو اب سالہ مت کہو، بلکہ برادر نسبتی کہو، ابے سالے. اب سالہ یہ غلط بھی استعمال ہوتا ہے، صحیح بھی. تو یہ مت کہو میرا سالہ ہے، ہاں یہ کہو میرے برادر نسبتی، سمجھ رہے. اور سالی مت کہو، آپ کو خوار نسبتی بہن، اردو والا خوار نہیں ہے، فارسی کے خوار بہن کے معنی. ساس ہے لیکن اتنے، مادر نسبتی، سسر پدر نسبتی. بہنوئی مت کہو، برادر نسبتی کہو. بہو مت کہو، دختر نسبتی. داماد مت کہو، فرزند نسبتی. یہ الفاظ ہوتے طریقے کے، یہ عام اردو کا الفاظ ہے عوام کے لیے. داماد دختر فرزند نسبتی، بہو دختر نسبتی، ساس اور سمجھے نا یہ سسر مادر نسبتی، پدر نسبتی، اس طریقے سے یہ الفاظ ہوتے ہیں. تو ہر وہ لفظ تو کبھی ایک معنی غلط ہوگا، کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیں. ادب اور احترام کے صیغے کیا کر استعمال کر لیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے ہیں عذاب ہے دردناک ہے. علیم عالم سے مشترک ہے، اور علیم بمعنی مولم کے، تکلیف دہ. آگے یہود کے اور حسد. تو جن یہود سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، جیسے بنو قریظہ اور بنو نذیر اور آس پاس کے، تو کبھی مسلمان ان سے کہتے تھے کہ یار ایمان کیوں نہیں لاتے.
جب ہمارے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، صلح ہو گئی ہے، تو یہ بہتر نہیں کہ آپ ایمان لاؤ بس سب مسلمان ہو جائیں. تو یہود کے تو کیا کریں؟ آپ کا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا نہیں. اگر آپ لوگ مذہب اچھا ہوتا ہم ضرور ایمان لاتے. ہمارا مذہب صحیح ہے کہ آپ لوگوں کو جو دین ملا ہے، شریعت ملی، وہ ہماری شریعت سے اچھی نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو دین بہتر ہوتا ہم ضرور ایمان لاتے. تو اس وجہ چونکہ ہمارا دین بہتر ہے تمہارے دین سے، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے. اب یہ سب کچھ حسد کو وجہ سے، یاد رکھیں. حالانکہ جانتے تھے کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی بہترین دین نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی اچھی کتاب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی افضل نبی نہیں ہے. آپ کی نبوت قیامت تک رہنے والی ہے، آپ کی شریعت قیامت تک رہنے والی ہے. جو دین آپ لے کر آئے ہو قیامت تک رہنے والا ہے. صرف ضد اور حسد کو سے نہیں مانتے تھے، حسد کو وجہ سے. اب حسد کے کیا ہے؟ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے. ود کے تو یاد رکھنا کسی کی بلائی چاہنا، محبت خیر خواہی. ود محبت کے معنی میں آتا ہے. ما یود الذین، کبھی بھی آپ لوگوں کو بلائی خیر خواہی نہیں چاہتے. ما یود الذین کفروا من اہل کتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے، ولا مشرکین، اور نہ مشرکین سے. کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل، یہ یودو کا مفعول بنتا ہے، تاویل مصدر، کہ نازل کیا جائے علیکم تم پر، من خیر کو بلائی، من بیانی ہے، یاد رکھنا. اور یہاں خیر سے مراد یاد رکھنا نبوت ہے، عام صلی اللہ علیہ وسلم رسالت ہے، وہی ہے نصرت ہے قرآن. خیر عام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ پر جو وہی نازل ہوگا قرآن، اور آپ کی مدد و نصرت. یعنی یہود کبھی نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آ جائے، آپ نبی بن جائے، آپ کو قرآن مل جائے اور آپ کی مدد و نصرت ہو، کبھی نہیں چاہتے. من بیانی یاد رکھنا ہر قسم کے فائدہ و خیر کو شامل ہے. من بیانی ہے، تبعیض نہیں ہے. تو من بیانی ہے تو لحاظ کہ خیر عام، آپ کی نبوت، آپ کی پوری شریعت، قرآن اور مدد و نصرت. یعنی کبھی یہود نہیں چاہتے کہ آپ نبی بن جائے، آپ کو قرآن مل جائے، آپ کی مدد ہو جائے، اللہ کا نصرت آپ کا شامل حال ہو جائے، کبھی نہیں چاہتے. اور یہ حال مشرکین کا بھی تھا، کبھی نہیں چاہتے. یہ حسد کو یاد رکھیں. لیکن واللہ یختص برحمتہ، اللہ خاص کرتے یا رحمت سے مراد یا نبوت مراد ہے. یہاں رحمت سے مراد نبوت. اللہ تعالیٰ رحمت خاص جس کو چاہے. اور میں یشاء سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ چاہو نہ چاہو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا ہے اور آپ کو کہیں کتاب دی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت فضل بڑے فضل والے ہیں. تو یہود یاد رکھنا حسد. اس لیے شیخ اسماعیل حقی رحم اللہ علیہ کو حاسد کو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے، زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر یہ اللہ سے مقابلہ کرتا ہے. اب جس کے ساتھ حسد کرتا ہے نا وہ خوبی تو اللہ نے دی نا، وہ کہ حاسد عملی طور پر اللہ سے جنگ کر رہا ہے. آپ نے یہ بلائی اس کو کیوں دی، یہ نعمت کیوں دی، یہ فضل کیوں دیا. یہ وہ کہ حاسد قولی طور پر نہیں، عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. اس لیے تو جلتا ہے. اور حسد بہت لا علاج مرض ہے. دو چیزیں یاد رکھیں انسان کو بالکل ختم کر دیتی ہے، ایک عشق اور ایک حسد. نہ کھانے کا ہوتا ہے، نہ پینے کا ہوتا ہے، نہ سونے، کچھ بھی، بس اندر اندر سے پگھلتا رہتا ہے، اندر اندر سے. ایک عاشق اور ایک حاسد.
یہ دو چیزیں انسان کو کسی کام کے نہیں دے کرنے دیتی. عاشق کے ذہن میں سے 24 گھنٹہ ہم وقت بس کہ معشوق کی ادائیں، معشوق کی صورت ہے، یہ وہ دنیا وما فیہا سے بالکل بے خبر ہے. نہ اس کو اپنی جان کی فکر ہے، نہ لباس کی فکر ہے، کچھ بھی نہیں. اور یہ حال حاسد کا اندر سے جلتا رہتا ہے، نہ کھانا ہضم ہوتا ہمیشہ. یہاں ایک واقعہ لکھا ہے روح البیان میں. ایک نیک صالح کبھی بادشاہ، کسی بادشاہ پر کبھی کبھی آتا تھا، بڑا اللہ والا تھا. اور ایک کو حسد ہو گیا، ایک کیوں آتا ہے ادھر، اور اس کی نیت صاف. وہ تو ایسے کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا، کوئی غرض نہیں تھی، کوئی مطلب نہیں تھا، ایسے کبھی کبھی آیا کرتے. تو مقربین میں سے جو بادشاہ کا مقرب تھا اس کو تکلیف ہوتی تھی حسد کی وجہ سے، کیوں آتا ہے. وہ اندر اندر سے جلتا رہتا تھا. حسد یہاں تک پہنچا اسے بالکل برداشت نہیں ہو سکا. بادشاہ کہا کہ جو شخص تیرے پاس آتا نا، یہ جب آپ کے پاس ہے آپ سے نفرت کرتا ہے، جب اگلی دفعہ آئے گا تو کہ اپنے منہ میں ہاتھ رکھے گا، شاید آپ سے بدبو محسوس کرتا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا، ہاں. ادھر سے بادشاہ کے کان بھر دے. بادشاہ نے کہا جاؤ بلاؤ اس کو. یہ حاسد گیا ہوں، اس کو پیاز اور لہسن یہ چیزیں کھلائی. اس کو معلوم ہے بیچارہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کو کھانا کھلائے لہسن اور یہ چیزیں ملا کر، پیاز وغیرہ. کیونکہ لہسن اور پیاز کھانے میں منہ سے بدبو آتی پھر نا. اس فقیر اور درویش سیدھے سادے بزرگ کو اس نے لہسن، پیاز یعنی وہ چیزیں کھلائی جس منہ سے بدبو آتی، یہ کھلا کر کے چل بادشاہ کو بلا رہے. اس بیچارے کی نیت صاف تھی. جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا. بادشاہ نے کہا اچھا، اس نے صحیح کہا تھا، اس نے چال چلائی تھی نا، اس نے چال چلائی تھی. بادشاہ نے کہا اس نے صحیح کہا. اس بادشاہ نے ایک اپنے عامل کو خط لکھا، کہا کہ جو خط پہنچانے والے اس کو دیکھتے ہی بس گردن اڑا دو اس کی. بادشاہ نے خط لکھا، تحریر کی اور اس شخص کے حوالے کر. کس وہ بزرگ تھا نا، اس کو معلوم نہیں تو بادشاہ نے کیا لکھا ہے. بادشاہ نے کہ جلاد کے پاس یہ شخص جو خط تیرے پاس لے کر آئے گا، آتے ہی اس گردن اڑا دو، چھوڑنا نہیں. چانچہ یہ سیدھا سادہ بزرگ خط لے کر باہر چلا گیا. وہ حاسد تھا نا، اسے پتہ نہیں خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. وہ گیا اس بزرگ سے خط لے کر اور خود پہنچا دیا. اسے پتہ نہیں خط کے اندر کیا لکھا ہے، کہ بادشاہ نے کسی کو نہیں بتا دیتا نا. بادشاہ نے یہ لکھا تھا کہ یہ شخص تیرے پاس آتے ہی کیا قتل کرو، یہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں تو بڑا اللہ والا سمجھتا تھا اس کو. وہ بیچارہ بزرگ سیدھے سادہ بھی. اب جو حاسد تھا نا، حاسد، اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے اس کو خط دے، اب پتہ نہیں خط کے اندر کیا لکھا ہے. یہ جا کے اس حاسد بزرگ سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو. اس نے ٹھیک لے جاؤ. چاہیے خط وہاں اسے خط پڑھتی ہی گردن اڑا دی، گردن اڑا دی. اس نے کہا مجھے کیوں مارا؟ اس نے کہا بادشاہ نے لکھا، باقی مجھے معلوم نہیں ہے. اسے تلوار لے لی. اس نے پوچھا مجھے مارتے کیوں؟ اس نے بادشاہ کا حکم ہے، خط میں یہ، باقی مجھے معلوم نہیں ہے. اسے مجھے معاف کر کے کوئی معافی نہیں. بادشاہ نے کہا تاکید کے ساتھ معاف نہیں کر رہا، آتی گردن اڑا دو. تجھے معافی نہیں. یہ بادشاہ کا خط لکھا پڑھ کے سنا ہے. بہت رویا، بہت چیخا چلا. اسے کہ نہیں، بادشاہ کا حکم ہے، چاہے تو گردن اڑا دی. جب وہ شخص واپس آئے بادشاہ حیران ہو گئے. میں اس خط قتل کو حکم دیا تھا اور یہ واپس آ گئے. اسے پوچھا کیا ماجرا؟ اس نے کہا وہ جو آدمی کے پاس آتا تھا وہ، اس نے مجھ سے خط لے کر اور وہ چلا گیا اور اس کو قتل کیا. بادشاہ سر پکڑ. اسے کیا مسئلہ آپ؟ اس نے مجھے معلوم نہیں تھا. اس نے پہلے مجھے کھانا کھلایا، اس میں لہسن پیاز کھلایا، اور میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا نا، منہ پہ جو ہاتھ رکھا تھا
وہ اس وجہ تک میرے منہ کی بدبو کو سے آپ کو تکلیف نہ ہو، میں اس وجہ سے رکھا تھا، باقی مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی۔ ٹھیک، میں نے ہاتھ رکھا تھا تو اس نے مجھے لہسن اور پیاز یہ چیزیں کھلائی تھی اور میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، ادھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا، تو میں یہ نہیں چاہتا میرے منہ کی بدبو سے آپ کو تکلیف ہو جائے، اس لیے میں جب آپ کے پاس آئے میں اپنے کہے منہ میں ہاتھ رکھا تھا، باقی حقیقت مجھے معلوم نہیں ہے۔ اب بادشاہ سمجھ گیا ہاں اس نے چال چلائی تھی، اس طرح حسد اس کے لے کو ڈوبا، ختم کر دے۔ دیکھ روح البیان اس آیت کے نیچے حسد کہاں کا، اب یہود میں یہ رکھیں، یہ حسد من عند انفسہم، آگے آیت آ رہی ہے صرف حسد کی وجہ سے۔ اب یہ دو چیزیں یاد رکھیں انسان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، عشق اور حسد۔ نہ کھانا ہضم ہوتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ دنیا کا ہے، نہ آخرت کسی کام کا نہیں۔ تو گوئے کہ اب حاسد وہ اللہ تعالیٰ سے مبارز ہے، مقابلہ کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے والا کون؟ دشمن ہوتا ہے۔ تو حسد یار اکبر الکبائر ہے۔ اب یہود میں یہ حسد یاد رکھو کہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق، صرف حسد کو نہیں مانتے تھے۔ اب حسد کا کوئی علاج نہیں، یاد رکھنا حسد کا کوئی علاج بس اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں، یہ بہت لا علاج مرض ہے بالکل، اور اس کا ٹھیکہ علماء نے مولوی نے لیا ہے۔ مولوی میں حسد بہت ہوتا ہے۔ وہ مشہور قصے کے لطیفہ کے طور پر نا، شیطان 4 حمار پر سامان لے کے جا رہا تھا، ابلیس 4 گدھوں پر سامان لدوا کے جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ سامان بیچتا ہوں، نہیں گاہک پہلے سے موجود ہے، صرف سامان پہنچانا، انہوں نے خریدا ہے مجھ سے، اب وہاں تک پہنچانا ہے، آپ کو نہیں بیچتا ہوں۔ تو پوچھا کہ پہلے بھی کیا؟ اس نے کہا یہ جو پہلا نا اس کے اندر ظلم ہے۔ یہ کس نے خرید؟ بادشاہوں نے، بادشاہ۔ اور دوسرے میں کیا چیز ہے؟ خیانت، بےایمانی، جھوٹ، یہ کس نے خریدا ہے؟ یہ مالداروں نے، دکاندار، مالدار، تاجر، یہ بات ہے۔ خیانت، بے ایمان، جھوٹ، دھوکہ، قسم، یہ۔ اچھا تیسرے میں کیا ہے؟ یہ مکر ہے، مکر، یہ کیا ہے؟ یہ عورتوں نے خریدا ہے۔ گاہک پہلے سے موجود، صرف سامان پہنچانا ہے، ہاں پیسے وصول کر چکا ہوں، مبی صرف حوالہ کرنا مشتری کے، پہلے میں ظلم ہے، بادشاہوں کا حوالہ کرنا ہے، انہوں نے خریدا وہ مجھ سے دینا ہے بس۔ دوسرے میں خیانت ہے، یہ تجار اور دکاندار انہوں نے خریدی خیانت، اور تیسرے میں مکر ہے، یہ عورتوں نے، اور چوتھے میں کیا چیز ہے؟ حسد، یہ علماء نے خریدے، علماء میں فطری چیز ہے۔ اب تاریخ پر انسان حیران ہوتا ہے، بالکل کیسے آپس میں اولا خلاف اولا کے مسائل میں کیا کہ ایک دوسرے کفر کا فتویٰ لگا، بالکل۔ اب کسی عالم کے سامنے کسی اور کی تعریف کرو، پتہ چلے گا کہ بہت بڑا حضرت ماشاءاللہ، بہت بڑا علامہ ہے، دیکھو منہ چڑھا کیسے رہتے، کیوں تعریف کی؟ تو حسد یاد رکھنا بہت خطرناک چیز۔ حسد میں اور غبط میں فرق یاد رکھنا۔ حسد کہتے ہیں کسی کی خوشی اور دیکھ جل کر نقصان کا امید آرزو کرنا، یہ نعمت اس کو جو ملی، اس کو نعمت مجھے ملے، وہ فقیر ہو میں مال بند، وہ بیمار ہو میں صحت مند، جو نعمت اس کو ملی نا محسود کو، اس سے چننے کی امید رکھے، آرزو کرے یہ نعمت اسے چننے مجھے مل جائے، وہ جائے باڑ میں غرق ہو جائے، یہ حسد ہے، یہ حسد۔ کسی کی بلائی اور خیر خواہی نہ چاہنا، جس نعمت کی بنا پر یہ حسد کرتا ہے اس نعمت کو اسے چننے سے آرزو تمنا کرے، کاش کہ نعمت اسے چن جائے، مجھے مل جائے،
چاہے اس کا تعلق علم سے ہو، چاہے اس کا تعلق مال سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی نعمت سے ہو، اس کے چننے اور سلب ہونے کے آرزو اور تمنا کرنا، اور مجھے مل جائے وہ جائے باڑ میں غرق ہو جائے. یہ حسد، اور یہود میں یہ بیماری تھی. نہیں چاہتے کہ آپ نبی بن جائیں، نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو فتح ہو جائے. جہاں بھی ایک مسلمانوں کو فتح ہوتی تو یہود بہت جلتے تھے اندر سے. جہاں مسلمانوں کو پریشانی ہوتی بہت خوش ہوتے تھے. اور ایک ہے غبط عربی میں، جس کو اردو میں کہتے ہیں رش کرنا. یہ جائز ہے، رش کرنا. یہ ہے کہ کہے کہ اللہ جو نعمت آپ نے اتنی دے مجھے بھی وہ دے دے. اس کے سلب ہونے کی امید نہ رکھے، امید نہ کرے. یا اللہ اس کو آپ نے دے مزید دے دے، مجھے بھی دے دے. یا اللہ آپ نے اس کو مال دے دے اور ترقی دے دے اس کے مال میں، ایک مجھے بھی مال دے دے. اس کو آپ نے عالم بنا، یا اللہ مجھے بھی عالم بنا لے. جو نعمت آپ نے اس کو دی وہی نعمت آپ مجھے بھی دے دے، اور اس کے نعمت مزید اضافہ فرماؤ. یہ تو یہ پھر محمود ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں غبط، اردو میں کہتے ہیں رش کرنا. تو یہ جائز ہے، لیکن حسد کیا ہے؟ حرام. تو اس میں چونکہ محسوس حاسد نا، اس کی سلب ہونے کی امید کرتے ہیں تک وہ سے چھن جائے، ختم ہو جائے، مجھے مل جائے. یہ تو اکبر الکبائر ہے. بالکل ہاں، رش کرنا جائز ہے کہ اللہ جو نعمت ہے آپ نے اس کو دی مجھے بھی عطا فرما. اس کو آپ نے خوش رکھا مجھے بھی خوش رکھ. اس کو آپ نے صحت دی مجھے بھی صحت دے دیں. آپ نے اس کو مال دولت سے نوازا، یا اللہ مجھے بھی حالات مال دولت عطا فرما. آپ نے اس کو علم دیے ہیں، سمجھے، مجھے بھی علم عطا فرما. لیکن اس کے کیا ہے؟ سلب ہونے کے کیا ہے؟ آرزو نہ کرے. یہ درست اور جائز ہے. یہود میں حسد، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو فتح ملے. مسلمانوں کی خوشی کبھی ان کو برداشت نہیں تھی، کبھی نہیں چاہتے تھے. ہاں، جہاں مسلمانوں کو پریشانی ہوتی بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. تو سب کچھ کا حسد ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے دے دیتے. کہ نبوت وہابی چیز یاد رکھنا، کسبی نہیں. جیسے ولایت وہابی چیز ہے، کسبی نہیں. نبی نے محنت کر کے نبوت حاصل نہیں کی، من جانب اللہ اس کو ملی. اولیاء کرام محنت کر کے ولایت حاصل نہیں کی، من جانب اللہ ان کو ملی. ولایت اور نبوت یاد رکھنا، یہ دونوں کے وہابی چیز ہے. وہابی چیز دونوں اللہ کی طرف سے. معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں، اللہ کی طرف سے. جیسے کرامت نبی کے اختیار پہ، ولی کے اختیار میں، اللہ کی طرف سے. ہاں، یہ فرق ہے کہ نبوت پر ایمان لانا فرض ہے، معجزہ قطعی اس کو ماننا فرض ہے، انکار کفر ہے. لیکن کرامات زن کے درجے میں برحق ہے، لیکن کہ زن نہیں، وہ دلیل نہیں ہے. اب دیکھیں اولیاء کرام سے عجیب عجیب اعمال صادر، انسان حیران ہو. دیکھو ہمارے دلیل نہیں، یاد رکھنا. دلیل ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، آپ کی پیروی. اب دیکھ کسی نبی سے اعمال شاقہ ثابت نہیں، مشکل عمل ثابت نہیں. وجہ انبیاء کا قول اور انبیاء کا فعل حجت ہے، لائحہ عمل ہے آنے والی امت کے لیے. اس لیے نبی سے مشقت والا عمل ثابت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ خاص نہ ہو، امت کی آسانی کے لیے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دو چیزوں کے تو جو سب سے آسان ہو تو وہی اب اختیار کر لیتے. سمجھ گئے؟ لیکن اب اولیاء کے واقعات پڑھ انسان حیران ہوتے، بہت مشکل عمل کرتے، کیونکہ اپنا ذاتی مسئلہ تھا، اپنے نفس کے علاج کے لیے وہ سب کچھ کرتے. یاد رکھنا، اپنے نفس کے علاج کے لیے ان کا ذاتی مسئلہ، وہ ہمارے دلیل نہیں ہے. دلیل نبی ہے، نبی کا قول اور نبی کا فعل. اب دیکھتے ہیں آپ کسی نبی کی سیرت پڑھے، ان سے اعمال شاقہ مشکل اعمال ثابت نہیں، آسان ہے امت کی آسانی کے لیے. چل نبی تو خود کر سکتے ہیں، لیکن آنے والوں کو پریشانی ہوگی، چونکہ اولیاء کرام کا اعمال اور اقوال حجت نہیں ہے، ان سے اعمال شاقہ ثابت ہے. انسان حیران ہوتا ہے. آپ بزرگان دین کا واقعات پڑھے، کیسے کرتے تھے.
اپنا ذاتی مسلک ہے نفس کے علاج کے لیے. لیکن جو کچھ کرتے یاد رکھا اپنے مریدوں کو تاکید نہیں کرتے, مریدوں کو تاکید نہیں کرتے, اپنا ذاتی مسلک. یہ مرید شیخ جیسے تھوڑی ہو سکتا ہے. شیخ مرشد کی ہمت اور ہے, مرید کی کچھ اور ہے. تو حسد یہود کی خصلت. انسان یاد رکھنا جب بھی شریعت سے ہٹ جاتے ہیں اور راندے درگاہ ہو جاتے ہیں, تین چیزیں بنیادی ہیں, حسد, جہالت اور محبت. یہ تین چیزیں انسان کبھی لیٹ ڈوبتی ہے, کبھی حسد لے کے ڈوبتا ہے انسان. حسد کے لیے جاننے کے باوجود نہ ماننا. اور نمبر 2 محبت, کبھی محبت میں آ کر انسان کہاں پہنچ جاتا ہے. اور کبھی جہالت کی وجہ سے. تو مشرکین میں جہالت تھی یاد رکھنا, عیسائی میں محبت تھی, اور یہود میں کہ ضد تھی, اناد. تینوں خطرناک چیزیں. کبھی ضد اور حسد انسان کہاں کے پہنچا دیتا ہے, اور کبھی محبت. اب دیکھو عیسائی نے عیسیٰ مسیح کو اللہ تعالیٰ کے بیٹا کر کے دشمنی کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے. مائی مریم کو کہیں اللہ کی بیوی قرار دے, کہ دشمنی کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے. لیکن ہر محبت نہیں ہے, ہر محبت نہیں ہے. محبت کی حد ہوتی ہے. جنگل کی بیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو سارے مل کر بیڑیا کو کھا جاتے ہیں, محبت کی وجہ سے. سمجھ رہے ہو؟ سانپ کے بارے مشہور ہوئے ہیں, اپنے بچوں کو کھا جاتا محبت کی وجہ سے. کبھی بلی کو زیادہ بھوک لگتی, بچے کھا جاتی محبت کی وجہ سے. اور گدی کبھی کے بچے کو لات مارتی محبت کی وجہ سے. تو ہر محبت نہیں ہے. اس زمانہ حال مبتدین اور دنیا بھر کے خرافات کرتے محبت کی وجہ سے, عشق اولیاء کے نام پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عاشق رسول ہے, ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے. تو عشق رسول اور کہیں اولیاء کی محبت کی وجہ سے کہاں پہنچے, جو کچا بچہ ایمان تو بھی ختم ہو گئے. ان کی محبت ایسی ہے, ایک بوڑھی عورت نا, اسے کبھی باز کو دیکھا نہیں تھا. باز جانتے ہو نا, شکاری پرندہ ہے. اس کی چونچ بھی ٹیڑھی ہے اور پنجے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, ناخن ان کے بڑے بڑے. یہ کسی بوڑھی عورت کے گھر پر آ گیا. بوڑھی عورت نے صرف مرغی کو دیکھی تھی. اب مرغی کی چونچ سیدھی نا, زیادہ معمولی ٹیڑھی زیادہ نہیں ہے, اور جو باز اس کی چونچ بڑی بھی اور ٹیڑھی بھی نا, اور پنجے بھی خطرناک ہے, اور مرغی کیسے نہیں. بوڑھی عورت دیکھا ہو اس کی چونچ ٹیڑھی ہے, گوشت کیسے کھائے گا اور کیسے, اور پنجے اتنے بڑے چلے گئے, چونچ بھی کاٹی اور پنجے بھی کاٹ دے اس نے. اب وہ بیچارہ, اب جو جس کا شکار کرتا تھا سب اب کیا معذور ہو گئے نا, اب کھانے پینے کا نہیں رہا. یہی ٹیڑھی چونچ اس کے کیا ہے کمانے کے ذریعے تھے نا, یہی پنجے ان سے شکار کرتا تھا, کھاتا تھا, سب کچھ کرتا تھا. اب چونچ بھی نہیں رہے اور پنجے بھی نہیں رہے, ناخن ختم ہو گئے. اب بوڑھی عورت جو کچھ محبت کی وجہ سے, کس وجہ سے, محبت کی وجہ سے. ہر محبت نہیں. تو ہم بھی میراث بناتے محبت تھے, قبروں پہ چادریں چڑھاتے محبت تھے, 11ویں تیجاؤں اور جتنے خرافات کریں محبت ہے. تو ہر محبت نہیں میرے بھائی, محبت کی حد ہوتی ہے. تو یہود میں ضد یاد رکھنا, ضد. اور عیسائیت میں کیا ہے محبت زیادہ تھی, کہاں پہنچے. اور مشرکین میں جہالت. اب قیامت تک کے لیے کہ جو غلط کام کرے گا تینوں میں سے ایک, یا تو ضد کو کرے گا, یا تو نادانی کو جیسے محبت کے نام پر کچھ کرے گا, اور جو کچا بچہ ایمان سلب ہو جائے گا. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم.
اللہ بہت بڑا فضل والا مہربان ہے. یہاں فضل سے مراد یاد رکھنا نبوت، جس کو چاہے نبوت دے دے. اور ہمارا عقیدہ کہ نبوت یاد رکھنا یہ وہابی چیز ہے، کسبی نہیں. نبی نے محنت کر کے نبوت حاصل نہیں کی، یہ بن جانب اللہ ہے. اللہ کی مرضی، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون سا بندہ اس امانت کا اہل ہے. ولایت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی، نبوت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی. اس شخص کو نصیب ہوتی جو اس امانت کا اہل ہو، اس عہدے کا اہل ہو. اس دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر کس ناقص کو عہدہ نہیں دیا جاتا ہے. جس کے اندر استعداد و صلاحیت ہو نا، اس کو عہدہ مل جاتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو جیسے دینی معاملات میں ہر کس ناقص کو عہدہ نہیں ملتا ہے، چھانٹی و چھانبین کے بعد جا کے اس کو عہدہ دیا جاتا ہے. تو یہ حکم نبوت کا ہے. اتنی بڑی امانت اور اتنا بڑا عہدہ و بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہر شخص کو نہیں دیتے. اللہ کو معلوم کہ فلاں شخص کے اندر اہلیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے. آگے جو آیت ہے نسخ کے بارے میں، احکامات آیت ضرب، کبھی احکامات نازل ہوتے تھے، کبھی منسوخ ہوتے تھے. اس طریقے سے تو مشرکین کی طرف سے، یہود کی طرف سے، دیگر کفار کی طرف سے واویلا ہو گئے. یہ کیسا مذہب ہے، کیسا اسلام ہے؟ آئے دن اس میں احکامات بدلتے رہتے ہیں. آج کچھ اور حکم، کل کو اور. آج محمد اپنے ساتھیوں کو اور حکم کر دیتا، کل کو اور حکم. یہ کیسا نبی اور کیسے اسلام ہے؟ آئے دن احکامات بدلتے رہتے. جواب، احکامات کا بدلنا دارومدار کس پر ہے؟ لوگوں پر ہے. جیسے انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا تو غذا کیا ہوتی ہے؟ پیپ، خون. جب پیدا ہوتا ہے اس کو کیا غذا ملتی ہے؟ دودھ. آپ اس کو گائے کا بوٹی دیتے ہو، بریانی کھلاتے ہو پیدائش کے بعد فوراً 2 سال تک دودھ پیتا رہتا ہے. پھر رفتہ رفتہ تو اس پہ کچھ میٹھی میٹھی چیزیں نا، حلوہ وغیرہ آدھی ہو جائے. اور اس کو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو کپڑا نہیں ہوتا ہے. پھر اسے کہ ہیں اتنا چھوٹا کپڑا ہوتا ہے. پھر رفتہ رفتہ کپڑے بڑھ جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ ایک زمانہ تو بچہ دودھ پیتا تھا، پھر آ کے ایک زمانہ کو بسکٹ اور حلوہ یہ نرم چیزیں کھاتا تھا. پھر رفتہ رفتہ بڑا ہو گیا، اب کے گوشت بڑی بڑی چیزیں کھا لیتا ہے. اب کوئی ایک اعتراض کرے، دیکھو یہ وہی آدمی پہلے چھوٹا تھا، بچے چھوٹے کپڑے تھا، بڑا کپڑا کیوں پہنتا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ ماں باپ کو معلوم نہیں ہے پہلے سے چھوٹے کپڑے بناتے تب کپڑے بنا رہے؟ کیا ماں باپ کو معلوم نہیں؟ ماں باپ پہلے قد چھوٹا تھا تو کپڑا چھوٹا، اب قد بڑھ گئے تو کیا ہے کپڑا بڑھ گئے. پہلے اس کا میدا نازک تو دودھ پیتا تھا، میدا مضبوط ہو گئی، جسے مضبوط ہو کیا ہے گوشت کھائے گا. اب یہ طرح صحیح ہے بھائی؟ یہ وہی اب کیوں بڑا کپڑا پہنتا ہے، وہی چھوٹے کپڑے پہنے؟ یہ اعتراض کرنے والا احمق اس یہ بھی ہے. یا مریض کو دیکھو، ایک مریض آتا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر تشخیص کر لیتا ہے، کہتا ہاں یہ آپ کی بیماری ہے، اس کو دوائی لے کر دے دیتا ہے. بس 1 مہینے تک آپ نے یہ دوائی 3 وقت استعمال کرنی ہے، صبح شام رات، اور 1 مہینے کے بعد میرے پاس آنا. مریض جا کے 1 مہینے تک اس نے گولی اور شربت کا استعمال کیا. 1 مہینے کے بعد آیا، اب ڈاکٹر دیکھا ہاں اب مرض میں کچھ فرق، اب اس نے دوائی بدل دی کہ اب وہ دوائی چھوڑ دیں، یہ دوائی لے لے. اب اس کو صرف 2 وقت استعمال کرنا ہے 20 دن تک کے لیے. پہلے 1 مہینہ 20 دن تک، اور 20 دن بعد میرے پاس آنا. مریض نے سر کر لے، 20 دن بعد آگے دیکھا تو اب کافی فرق آ گیا. اب اس نے ایک معمولی سے دوائی دی، کہتے صرف دن میں 1 دفعہ استعمال کرو 10 دن تک کے لیے، اور 10 دن بعد میرے پاس آنا. اب بالکل ٹھیک، تھوڑا سا بس ہفتہ میں 1 گولی استعمال کرو جائے. اب سوال ہے کہ جو دوائی بدلتی رہتی ہے اور تبھی بدلتا ہے، کیا تبھی پاگل ہے؟ پہلے اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے کہ 1 مہینے کی دوائی دی تھی، بعد میں پچھا بہت میں نے غلطی کی، دوائی بدل دی، 20 دن کی گولی دے دی. کیا تبھی پاگل تھا یا اس کو حقیقت معلوم نہیں تھی؟
صحیح دیکھو مرض کی نوعیت الگ تھی. پہلے مرض کی نوعیت سخت تھی, اس نے 1 مہینے کی گولی دے دی اور 3 وقت کھانے کا کہا استعمال کرنے کا. اب تھوڑا سا فرق آ گیا, نوعیت میں کمی آ گئی, اس نے دوائی بدل دی. یہ نہیں کہ ڈاکٹر کو حقیقت معلوم نہیں ہے کہ مریض کے کیا ہے نوعیت کچھ اور ہے, پہلے بیماری کچھ اور نوعیت اب کچھ اور نوعیت. یہ مثال لوگوں کی جس دوائی بدلتی رہتی ہے. مریض کے کیا ہے مرض کی نوعیت کی وجہ سے, جسے انسان کے لباس کھانے پینے میں تبدیلی آتی ہے, انسان کو کیا ہے عمر کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ جاتی ہے. اس طرح کے انسان کے کیا ہے احوال موقع محال موسم اور علاقے کے حساب سے کہ احکامات بدلتے رہتے. یعنی کہ اللہ کو حقیقت معلوم نہیں ہے, اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. شروع میں نئے اسلام ہو سکے کمزوری تھے, احکامات کچھ اور تھے. پھر اسلام مضبوط ہو گیا, احکامات میں تبدیلی آ گئی. تو اس کا تعلق موقع محل اور کیا اشخاص سے, یعنی کہ اللہ کو حقیقت معلوم نہیں ہے. تو احکام الہی کے نسخ پر اعتراض کر رہا ہے, ڈاکٹر پر کیا کرے اعتراض کرے. ایک ایسے ڈاکٹر آئے دن دوائی بدلتا رہتا ہے, تو لوگ ڈاکٹر کو پاگل کہیں گے, اسے اعتراض کرنے والے کو. ہم اس طریقے سے ما ننسخ من آیت ما موصول شرطی ہے. چلو کل ترجمہ کریں گے, نسخ تعریف کروں گے انشاءاللہ.